بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے حلقہ تربیت میں شعبہ حفظ قرآن کریم، ناظرہ، درس نظامی، تجوید و قرأت اور اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کرام کے لیے تربیت اور اخلاقیات کے حوالے سے 20 بڑے ہی اہم نکات میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پہ غور کرنے کی اور انہیں اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا ہے اور یہ تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی اخلاق بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اخلاق سے آراستہ ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے اس لقب کا صحیح معنوں میں حقدار ہے، اور کوئی کتنا ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ سمیٹ لے، اگر وہ ان بنیادی اخلاقیات سے محروم ہے تو وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم ہے۔ ان اخلاقیات کو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے آپ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو دیکھا ہوگا کہ جوں جوں ان کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے تو ان کی وردی کے اوپر ان جگہوں پر مختلف بیج بڑھتے جاتے ہیں اور ان کا رینک اسی حساب سے بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لیجیے کہ یہ جو اخلاقیات ہیں، نبوت اور رسالت کے فیضان سے جو ہمیں عطا ہوئے ہیں، یہ بھی اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ایسا تمغہ ہے کہ جوں جوں انسان ان اخلاقیات میں آگے بڑھے گا تو اس کے سینے پہ اور اس کے ماتھے پہ سعادت کے ان تمغوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یا ایک اور طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک گلدستہ کئی پھولوں سے مل کے بنتا ہے، انسان کی شخصیت، ایک کامل مسلمان کی شخصیت ایک گلدستے کی مانند اگر تصور کر لی جائے تو ان باتوں میں سے ہر بات ایک پھول کی طرح ہے جو اس گلدستے کو کامل بناتی ہے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سلام کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی سے ملیں تو اسے سلام کہیں، گھر میں جائیں، گھر سے نکلنے لگیں، مدرسے میں داخل ہوں، کسی دوست سے، کسی استاد محترم سے، کسی بھی راہگیر مسافر سے جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جب بھی اس سے ملاقات ہو سلام کہیں، اور اگر تھوڑے سے وقفے کے بعد بھی آپ کسی جگہ دوبارہ آئے ہیں تو سلام کہیں، یہاں تک کہ 10 دفعہ بھی اگر کسی جگہ آ جا رہے ہیں تو سلام کو اپنی عادت بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب چھینک آنے لگے تو اپنے منہ کے آگے رومال یا کوئی کپڑا یا اپنے ہاتھ رکھیں، آواز کو مدھم رکھنے کی، آہستہ رکھنے کی کوشش کریں، اور چھینک آنے کے بعد اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں اور الحمدللہ کہے چھینک جسے آئی ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ یرحمک اللہ کہیں، اور چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریں اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر، اور اگر بہت زیادہ ہی غالب آ جائے تو اپنے ہاتھ کی پشت منہ کے آگے رکھیں اور کوشش کریں کہ آواز نہ نکلے۔ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اور اگر ممکن ہو تو وضو کر لیں یا اٹھ کے تھوڑی چہل قدمی کر لیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ تیسرا بہت اہم ادب جو ہر مسلمان اور ہر انسان کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوران گفتگو ہمیں اپنی آواز دھیمی رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم پاکستانی لوگ بہت اونچی آواز میں بولنے کے عادی ہیں۔ فون پہ ہم بات کریں تو پورا محلہ سنتا ہے، اور باہر ایک شخص آپس میں دوسرے سے بات کر رہا ہوگا تو اتنی دور تک آواز جائے گی کہ راہگیروں تک کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ گفتگو میں آواز معتدل ہونی چاہیے، دھیمی ہونی چاہیے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس تک آواز پہنچ جائے تو یہ کافی ہے۔ بلند آواز سے اور چلا کر بات کرنا یہ تہذیب اور تربیت کے منافی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب مصافحہ کریں، خاص طور پہ
جب اساتذہ کرام سے، والدین سے، اپنے بڑوں سے مصافحہ کریں تو ادب اور تربیت کا تقاضا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ بعض جگہوں پہ بڑے فخر سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم ادب والے اور تربیت والے لوگ ہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی عادت بنانی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام اور والدین کریمین کے سامنے احترام سے بیٹھنا، احترام سے کھڑے ہونا اور احترام سے گفتگو کرنا، یہ تربیت اور اخلاقیات کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، کوشش کریں کہ ان کے سامنے دست بستہ یعنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، آپ کی گردن جھکی ہو اور آپ کے ظاہری جو باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں اور ظاہری جو آپ کی چال ڈھال ہے اس سے بھی ادب اور احترام نظر آ رہا ہو۔ ان کے سامنے بیٹھیں تو کوشش کریں دو زانو ہو کے بیٹھیں اور دست بستہ بیٹھیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ کسی کی بات نہ کاٹیں۔ بات کاٹنا یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اطمینان سے سنیں، غور سے سنیں، اسے بات کرنے دیں۔ جتنی بات وہ کہنا چاہتا ہے وہ اطمینان سے کہہ لے۔ جب وہ کہہ لے گا تو پھر آپ اطمینان سے اپنی بات کریں گے تو آپ کی بات میں کوئی وزن بھی ہوگا اور آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے اطمینان سے سنی ہے اور اگلا بندہ بار بار آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب میں نے آپ کی بات اطمینان سے سنی ہے، اب آپ میری بات بھی اطمینان سے سنیں اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ لباس ہمیشہ صاف ستھرا اور نفیس پہننے کی کوشش کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے دور کے علماء کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کا لباس صرف صاف ستھرا نہیں بلکہ جتنی توفیق ہو اس کے مطابق عمدہ ہونا چاہیے، نفیس ہونا چاہیے۔ لباس انسان کی شخصیت کا بہت اہم حصہ ہے اور دیکھنے والا آپ کی گفتگو بعد میں سنتا ہے، آپ کے لباس کو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور آپ کی وضاقتہ کو۔ لہٰذا علماء کرام کو، حفاظ کو، قراء حضرات کو، معلمین کو چاہیے کہ ان کا لباس خوب صاف ستھرا، پاکیزہ، عمدہ اور نفیس ہو۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے استعمال کی تمام چیزوں کو اور جہاں آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کی صفائی کو اپنی ایسی عادت بنا لیجیے کہ ان کے بغیر آپ کو چین نہ آئے۔ آپ کا امامہ، آپ کی ٹوپی، آپ کی جرابیں، آپ کا لباس، بستر کی چادر، آپ کے سرہانے کا غلاف، آپ کا کمرہ، کلاس روم، آپ کی لائبریری، آپ کا کچن، واش روم، ٹائلٹ، باتھ، یہ سب چیزیں اس طرح صاف ستھری ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے مزاج کا حصہ بنے۔ یہ عادت آپ کو معزز بنائے گی اور آپ کو لوگوں کی نظروں میں باوقار کہلوائے گی۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، اسے بھی اپنی عادت کا حصہ بنائیں۔ اساتذہ کرام، طلباء کو اس کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں تو ہاتھ پونچھے نہ جائیں، ہاتھ صاف نہ کیے جائیں۔ پھر 10ویں بہت اہم چیز یہ ہے کہ دستک دیے بغیر اور اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں یا کسی کے پرسنل کمرے میں داخل نہ ہوں۔ جب بھی کوئی اپنے ذاتی کمرے میں موجود ہے یا اپنے گھر میں موجود ہے اور آپ باہر سے اندر جانا چاہتے ہیں تو دستک دیے بغیر اور اجازت لیے بغیر کبھی بھی داخل نہ ہوں، اور اگر اجازت نہیں دی گئی 3 مرتبہ آپ نے دستک دی تو واپس لوٹ جائیں اور اس پہ ناراض بھی مت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے دروازے پہ 3 دفعہ سلام کہا، دستک دی، جب جواب نہ آیا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ جو یہ پرسنل چیزوں کی بات ہو رہی ہے، جو ہر ایک کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کا جوتا، کسی کا کپڑا، کسی کا تولیہ، اس طرح کی جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ قطعاً اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ کسی نے اپنے جوتے اتارے ہیں اور آپ وقتی طور پہ ہی صحیح اس کے جوتے پہن کے چلے گئے ہیں اور وہ بیچارہ آ کے اپنے جوتے ڈھونڈ رہا ہے یا وہ اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بے وقار کرتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں گراتی ہے۔
12واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو یا کہیں کوئی چیز رکھ کے آپ بھول جائیں یا گم شدہ چیز کی تلاش کر رہے ہوں تو درود شریف پڑھیں۔ یہ ایک مجرب تجربہ شدہ چیز ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ 13واں نقطہ تربیت کا یہ ہے کہ کسی کا بھی نام نہ بگاڑیں، ساتھیوں کا نام پوری رسپیکٹ کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ لیں تاکہ وہ بھی آپ کو عزت کے ساتھ مخاطب کریں۔ اور طلباء کو میں یہ گزارش کروں گا، اور جو اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں یا جو میری باتیں بعد میں سنیں گے، کہ طلباء کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے دوسرے طلباء بھائیوں کو اس کا نام اور آگے بھائی کا لفظ لگا کر اسے پکاریں۔ اس طرح ان کے درمیان جو رشتہ اخوت ہے، رشتہ محبت ہے، وہ پروان چڑھے گا اور دلوں میں احترام پیدا ہوگا۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر استاد محترم آپ کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو اسے پوری دیانتداری اور لگن کے ساتھ کریں، اسے اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے کی نیت سے نہ کریں، جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں وہ کام کریں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہے تو کام مکمل کر کے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ استاد محترم کو یا جس نے بھی وہ کام ذمے لگایا کسی بڑے نے، اسے جا کر اطلاع کریں کہ جناب آپ نے یہ کام کہا تھا، یہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا تو جا کے پھر بھی آگاہ کریں، بلکہ پھر آگاہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے آپ کے ذمے کام لگایا ہے وہ مطمئن ہو کہ یہ کام ذمے لگا دیا، یہ ہو جائے گا، اور جب وقت گزر جائے تو آپ بعد میں بتائیں جا کے، تو اس وقت اس کا کوئی حل باقی نہ ہو۔ اگر نہیں ہو سکا تب بھی آپ جا کے بتائیں اور وجہ بھی بتا دیں کہ فلاں وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ 16واں پوائنٹ یہ بھی طلباء میں بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ گردن ہلا کے جواب دے دیتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے۔ یہ بھی چیز اخلاقی طور پہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ جب آپ والد محترم یا والدہ یا بڑے بھائی یا استاد محترم کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ زبان سے جواب دیں، بول کر جواب دیں، اور گردن ہلانے پر اکتفا نہ کریں۔ یہ بھی ادب اور احترام کے تقاضوں کے منافی ہے، گردن ہلا کر جواب دینا۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ برتن میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور زیادہ کی ہوس اور زیادہ کی لالچ میں نہ پڑیں۔ پہلی مرتبہ تھوڑا لے لیں، اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ ڈال لیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ اور اگر بچا ہوا کھانا ہے آپ کے پاس، اگر وہ اتنا ہے کہ کسی اور کے کام آ سکتا ہے تو پھر اسے سنبھال کے رکھیں، اور اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو کسی صاف اور پاک جگہ پہ اسے گرائیں تاکہ پرندے کھا لیں، کوئی جانور کھا لے، کسی کے منہ تک وہ پہنچ جائے۔ اور نالی میں یا کسی گندگی والی جگہ پر رزق کو ہرگز 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 نہ ڈالیں۔ 18واں پوائنٹ اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ رزق کا احترام کریں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا احترام نہیں کرتی تو پھر وہ نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، خاص طور پہ رزق۔ تو کھانے پینے والی کوئی بھی چیز ہے اس کی قدر کریں، اگر اللہ نے دے دی ہے تو اسے خود کھا لیں یا کسی تک پہنچا دیں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ 19واں پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بیمار، کسی بوڑھے آدمی، کسی ضعیف یا کسی معذور آدمی کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی ٹانگ سے معذور ہے، کسی کی انگلی میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے بولنے میں لکنت ہے، کوئی چلنے میں لڑکھڑا رہا ہے، یا کسی میں بھی اگر جسمانی طور پر کوئی ایسی کمزوری پائی گئی ہے تو اس پر کبھی بھی نہ ہنسیں، نہ اس کا مذاق اڑائیں، نہ اس کا دل دکھائیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس کی اس بیماری کو دور کر دے اور اسے اس بیماری میں مبتلا کر دے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور عام طور پہ یہ طلباء میں، بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات سمجھائیں۔ اور آخری پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ دیواروں پر، کتابوں پر، رحلوں پر، دروازوں پر لکھا نہ کریں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ عام طور پہ وطن عزیز میں لوگ ٹائلٹ کی دیواروں تک کو نہیں بخشتے، اور وہاں بھی اپنے نام اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھتے رہتے ہیں۔ تاریخی عمارات پہ آپ چلے جائیں، قلعہ روہتاس میں چلے جائیں یا اور اس طرح کی جگہوں پہ چلے جائیں آپ، تو وہاں بھی لوگوں نے اپنے نام اور دوستوں کے نام اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بد تہذیبی ہے۔
یہ بہت بری بات ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں یا دوستوں میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کام کر گزرتے ہیں، لیکن دیواروں پہ لکھنا، کتابوں پہ بلا ضرورت لکھنا، اور یہ جو آپ کی رحلیں ہیں، پھٹیاں ہیں جن پہ آپ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، اور دیواروں پہ بیل بوٹے یا نقش یا اس طرح کی چیزیں بنانا یہ بھی آداب اور اخلاقیات کے منافی ہیں۔ یہ 20 بہت اہم چیزیں تھیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی اور اپنی کردار سازی اور شخصیت سازی پہ توجہ مرکوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔